وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا یا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم على ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون صدق الله العظيم صدق النبي الكريم تمام حمد ثنائیں اس خالق و مالک السماء کے لیے لا تعداد درود و سلام اس پیغمبر آخر الزمان امام النبیین والمرسلین سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ جنہوں نے اپنی خوبصورت زندگی کے ذریعے انسان کو بتایا انسان کی معراج کیا ہے، انسان کا مقام کیا ہے، انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے اور انسان کس طرح زندگی کی کامیابیوں کو سمیٹ سکتا ہے۔ بنیادی طور پر انسان خود سے مارز وجود میں نہیں آ گیا، خود رو بوٹیوں کی طرح ایسا نہیں کہ خود ہی پیدا ہو گیا ہو، اس کو باقاعدہ بنایا گیا، تخلیق کیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے ایک منصوبہ بندی کے ساتھ انسان کو پیدا کیا اور پھر یہ بھی بتایا کہ اس کی زندگی کا مقصد یہ ہے اور پھر یہ بھی بتایا کہ زندگی اس طرح گزارنی ہے، اس طرح گزاریں گے کامیابیاں سمیٹیں گے، اس طرح گزاریں گے ناکامیاں مقدر بنیں گی۔ اور تمام تر آسائشیں دے کر، تمام تر صلاحیتیں انسان کو دے کر پھر بھی اس کو مقید اور پابند نہیں کیا گیا، راستے بتائے گئے لیکن یہ نہیں کہ پکڑ کر اسی طرح جانا ہے، دوسری طرف جانے کی انسان کو سخت نہیں، اس کو آزادی دی گئی کہ تو جو مرضی راستہ اختیار کر لے۔ اور یہی انسان کی زندگی کی خوبصورتی ہے، وہ خود سے طے کرے کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ خیر کی صلاحیت بھی موجود ہے اور شر کی صلاحیت بھی موجود ہے، اور جس کو مرضی اختیار کر لے۔ اور پھر ایسے بندے جنہوں نے کسی طور پر کسی دلیل کو، کسی برہان کو، کسی آرگومنٹ کو ماننا ہی نہیں، وہ صرف اور صرف اپنی عقل کو ہی معتبر سمجھتے ہیں کہ ہماری عقل نے جو کہہ دیا وہی عرف آخر ہے۔ یعنی ایک انسان اپنی عقل کو رسول سے بھی معاذ اللہ برتر سمجھتا ہے اور اللہ سے بھی سمجھتا ہے، وہ کہتا ہے جو میں نے سوچا ہے وہی بہتر ہے۔ تو ایسے لوگ آج نہیں
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کی صداقت ان کے سامنے، امانت ان کے سامنے، دیانت ان کے سامنے، شرافت ان کے سامنے، پھر بھی وہ بات کرتے ہیں، وہ جھٹلا دیتے ہیں، تکذیب کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ خود باتیں بنا لیتا ہے، معاذ اللہ، اپنی طرف سے کہہ جاتا ہے۔ جب ایسی بات ہوتی، ایک تو یہ انکار کہ ہم نے تو اللہ سے ملنا ہی نہیں ہے نا، وہ قیامت والے ہمیں جو مسئلے ہیں کوئی بات ہی نہیں ہے۔ دوسرا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہ یہ آگے مضمون کا حصہ ہے کہ جب وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے تھے تو اللہ تعالیٰ پھر کس طرح تسلیہ دیتے تھے۔ بڑا خوبصورت بیان ہے۔ یہاں ابتدا نہیں ہے کہ جنہوں نے مسلسل اللہ سے ملاقات، اللہ سے سامنا ہونا یا میزان قائم ہونا، حساب کتاب ہونا، جنہوں نے مسلسل انکار کر دیا، اور مرنے کے بعد زندگی کا انکار ہے، اور پھر بعد میں وہ اقرار کریں گے، تب کیا ہو؟ فرمایا قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ حتی اذا جاءتهم الساعة بغتۃ، نقصان اٹھایا ان لوگوں نے جنہوں نے اللہ کے ساتھ ملاقات، اللہ کے سامنے آنا، اس کا انکار کر دیا، اور پھر جب اچانک انہیں قیامت نے آن گھیرا یا موت نے، جس کی موت آ گئی اس کی تو قیامت اسی وقت آ گئی، جب موت نے آن گھیرا پھر کیا ہے؟ کاش ہم ایسے کرتے، کاش ہم یہ نہ کرتے، کاش ہم اس طرح کا رویہ اختیار کر لیتے، انداز اختیار کر لیتے۔ قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا وہم یحملون اوزارهم علی ظہورہم، ہے افسوس ہم سے اس معاملے میں کیسی کوتاہی ہوئی، کتنی غلطی کیا۔ زندگی میں موت کے بعد کی زندگی کا انکار کر کے ہم نے کتنی بڑی غلطی کی، اور وہ اپنے بوجھ اپنی پیٹھ پر لادے ہوں گے، جس طرح جانور کے اوپر بوجھ لادا ہوتا ہے نا، تو جانور ہی ہے، جن کو قرآن کی سمجھ نہیں آتی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زبان کی سمجھ نہیں آتی، وہ جانور ہی ہیں۔ جن کو حدیث کی سمجھ نہیں آتی، جن کو دین کی سمجھ نہیں آتی، اسلام کی سمجھ نہیں آتی، وہ جانور ہی ہیں۔ کل انعام، جانوروں کے، بل ہم اضل، ان سے بھی بدتر ہیں۔ جانور تو جس مالک کا چارہ کھاتا ہے اس کو کام بھی دیتا ہے، اور تم کیسے جانور ہو کہ تم اپنے مالک کو پہچانتے نہیں؟ بوجھ اپنی پیٹھوں پر، کمروں پر اٹھائے ہوں گے، لدے ہوں گے ان پر۔ فرمایا خبردار، اللہ خبردار، ساء ما یزرون، یہ جو انہوں نے بوجھ اٹھا رکھا ہے کتنا ہی برا بوجھ ہے۔ تمہاری کمروں پر، تمہاری پیٹھوں پر جو بوجھ ہے کتنا برا بوجھ ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، یہ زندگی جس کو تم نے اصل سمجھ لیا، یہ تو کھیل تماشا ہے، یہ تو کھیل تماشا ہے۔ اصل زندگی، اصل گھر وہ ہے وَلَدَّارُ الْآخِرَةُ، آخرت کا گھر اصل ہے۔ خیر للذین یتقون، ان کے لیے ہے
وہ بہتر کن کے لیے ہے؟ یقینی بات ہے جنہوں نے تسلیم کیا، مان لیا، ان کے لیے بہتر ہے۔ افلا تاقلون، تمہیں عقل نہیں ہے؟ قرآن بار بار سوال کرتا ہے، افلا تدبرون، افلا تاقلون، تشعرون، تمہیں شعور نہیں، عقل نہیں، تدبر نہیں؟ اللہ نے یہ جو بھیجا دیا ہے، دماغ دیا ہے، کس کے لیے؟ مرنے کے بعد جانوروں کا تو دماغ ضرور کسی کے کھانے کے کام آ جاتا ہے، حلال جانوروں کے دماغ تو، تیرا دماغ تو کسی کام ہی نہیں آتا، اور زندگی میں تو اس سے کام لے لے۔ اللہ اللہ۔ اس زمن میں امام طبری نے ایک بڑی خوبصورت روایت نقل کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسا شخص جو ظالم ہے، موحد نہیں، توحید پرست نہیں، متبع سنت نہیں، دین کا وفادار نہیں، اللہ کا وفادار نہیں، ایسا ظالم شخص جب قبر میں جاتا ہے نا، اس کے پاس ایک ایسا شخص آ جاتا ہے جس کا چہرہ بہت برا، رنگ سیاہ، بدبودار، اور لباس بہت میلا کچیلا۔ ایک ایسا شخص، چہرہ بھی برا، بدبو آ رہی ہے، اور کپڑے بھی میلے کچیلے، وہ گھس آتا ہے اس کی قبر میں آ جاتا ہے۔ جب اس کو دیکھتا ہے تو چلا اٹھتا ہے، تو کون ہے بھائی؟ میرے گھر میں تیرا کیا کام ہے؟ تو کون ہے؟ کہاں سے آ گیا؟ پہلے کہتا ہے تو کتنا بدصورت ہے، تیری صورت کتنی بری ہے۔ تو وہ کہتا ہے تیرا عمل بھی تو بڑا بدترین تھا، اپنے عمل دیکھے، اپنے کرتوت دیکھے، تو نے مجھ پہ سوال کرتا ہے۔ اللہ اللہ۔ پھر پوچھتا ہے کس قدر بدبودار ہے، بدبو کتنی آ رہی ہے؟ اس کے جواب میں وہ کہتا ہے کہ تمہارے عمل سے بھی تو بڑی بدبو آتی تھی۔ کبھی تم نے سوچا کہ شرک سے کتنی بدبو آتی ہے؟ کبھی سوچا تم نے الہاد سے کتنی بدبو آتی ہے؟ کبھی سوچا تم نے کہ سنتیں چھوڑ کر جب بندہ بدعتوں کو اختیار کرتا ہے کتنا بدبودار ماحول ہوتا ہے؟ کبھی اس کے بارے میں سوچا تم نے؟ اللہ اللہ۔ وہ پوچھتا ہے تیرا لباس کتنا میلا کچیلا ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ جواب دیتا ہے اسی طرح جس طرح تیرا عمل میلا کچیلا ہے۔ اصل بات عمل کی ہے۔ یہ چہرے، یہ حسن، یہ قد و قامت، یہ منزلیں، یہ عمارتیں، یہ نسبتیں، یہ معرفتیں، یہ رفتیں تب صحیح ہے جب عمل صحیح ہے، ورنہ کسی کام کا نہیں۔ اس کا اعلان ہے کہ میں تمہارے چہروں کی طرف، تمہاری جسمانی قد و قامت کی طرف میں نہیں دیکھتا، میں تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہوں، دلوں میں دھڑکنیں کیسے ہیں، دھڑکنوں میں آواز کیسی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پوچھتا ہے ہر سوال کا ترکی جواب دے رہے ہو، آخر تم ہو کون جو میری قبر میں آ گئے ہو؟ اللہ اللہ اللہ۔ وہ جواب دیتا ہے کہ میں کوئی اور نہیں، تیرا عمل ہوں، میں تیرا عمل ہوں، آج مجسم شکل میں تیرے سامنے آ گیا، میں تیرا عمل ہوں۔ اور اس کے ساتھ ہی پھر اس کا ٹھکانہ ہوگا، پھر وہ جائے گا نہیں، اس کے ساتھ ہی رہے گا، اور کہے گا اس کو قیامت تک اس کے ساتھ ہوگا، اور ساتھ یہ بھی کہے گا جس طرح
برے عمل کو بڑی لذت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ اٹھائے پھرتا تھا نا، بدعملیوں کو، اپنی برائیوں کے قصے کہانیاں لوگوں کو سناتا تھا، میں نے یہ کیا، میں نے اس طرح چکر دیا، میں نے اس طرح چالاکی کی، میں نے فلاں فراڈ ایسے کیا کہ پتہ ہی نہیں چلنے دیا. اپنے عمل پہ جس طرح تو نازا ہوتا تھا، لذتیں لیتا تھا، آج مجھے اسی طرح محبت کے ساتھ، لذت کے ساتھ، چاہت کے ساتھ مجھے اپنا، آج اٹھا، مجھے گلے سے لگا مجھے. اللہ اللہ. تو اس نے پھر انکار کیا کرنا ہے؟ جب وہ بار بار کہے گا پیچھے ہٹ، وہ اس کی کمر پہ سوار ہو جائے گا. اٹھا مجھے، اٹھا جس طرح لذتیں دنیا میں اٹھاتا. اس بات کو کہا ہے قرآن نے، وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، اپنے اس بوجھ کو اپنی کمروں پر، پیٹھوں پر اٹھا رہے ہیں، لدے ہوئے ہیں، لاد دیے گئے ان کو. اٹھاؤ، کیوں نہیں اٹھاتے؟ یہ سارا کچھ کس نے کیا ہے؟ اللہ. جس اللہ نے اقتدار دیا، اختیار دیا، خوبصورتی دی، حسن دیا، جمال دیا، صلاحیتیں دی، زندگی دی، اس نے کہا میں ان ساری نعمتوں کو کچھ نہیں مانگتا، ایک سجدہ شکر تو ہے، وہ بھی نہیں کرتا. تو ایک سجدہ شکر. تو جب کوئی خریدنے نکلے، کتنی مہنگی مہنگی چیزیں تجھے ملتی ہیں، اسی طرح اگر تجھے زندگی خریدنا پڑتی، تجھے صحت خریدنا پڑتی، تجھے حسن خریدنا پڑتا. یہ دیکھا ہے نا کہ پلاسٹک سرجری کرواتے ہیں، کئی تو کام سیدھا ہو جاتا ہے، کئی اگلا بھی جاتا ہے. اور وہ جو اصل چمک ہوتی ہے نا انسان کی، جمال کی، وہ نہیں رہتی. اللہ تعالیٰ نے کمال نعمتیں عطا کی ہے. ان تمام نعمتوں کا ایک ہی ہے سجدہ شکر. اور پھر وہ کہتا ہے کہ تو سجدہ شکر کر، میں اور زیادہ دوں گا، تیرے حسن میں نکھار پیدا کر دوں گا، تیرے اقتدار میں نکھار پیدا کر دوں گا، میں ایسا تیرا اقتدار بنا دوں گا لوگ دل سے محبت کریں گے. ورنہ جتنی آج سب اقتدار لوگوں سے محبت ہوتی ہے پبلک میں، سب کو پتا. ایک بندہ با اختیار ہے، سب سے بڑی چھڑی اس کے پاس ہے، لوگ اس کے بارے میں بات نہیں کرتے، لیکن کسی کو ذرا کھول کے دیکھو، وزیر اعظم سے سوال کر لو، کسی سے وزیر اعظم سے متعلق، وزیر اعلیٰ صبح شام بھاگی پھرتے، اتنا کام کرتے، کسی سے پوچھ کے دیکھو. یہ محبتیں جو دلوں میں پیدا ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس وقت ہوتی ہیں جب بندہ خود مخلص ہو جاتا ہے. اور ہم تاریخ میں واقعات پڑھتے ہیں جن لوگوں نے اقتدار کی زندگی، اختیار کی زندگی سادہ بنا دی. رات اس طرح قلم ہاتھ میں ہے، کاپی سامنے ہے، کاغذ سامنے، لکھ رہے ہیں، حساب کتاب کر رہے ہیں. قلم رکھ دیا، لیمپ جلا ہوا ہے، لیمپ بند کر دیا. کیوں؟ یہ حکومت کا کام تھا، یہ بیت المال کا لیمپ تھا، یہ میں نے اپنے کام کے لیے نہیں جلانا. ایسے بھی تو ہو گئے. عمر بن عبدالعزیز کتنے بڑے تھے، کس قدر آج تک لوگ ان کو سلام کرتے ہیں. آپ نے سب کے بارے میں بہت باتیں سنی ہوں گی، ان کے بارے میں کبھی کوئی بات نہیں کرتے. اتنا احترام اللہ تعالیٰ نے ان کے لوگوں کے دل میں پیدا کر دیا.